تو بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اتنا سب ترقی یہاں مدرسے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے روم سے لے کر کے، یہ سب کیسے ہے؟ ماشاءاللہ، آپ کا دوسری بار آنا بہت بہت شکریہ. آپ جی آئے ہیں اور ایک محبت ہے آپ کی، اور یہ جی سب کے اندر ہونا چاہیے. ترقی کیا ہے؟ یہ سب پہلی چیز تو اللہ کا کرم ہے. جی اپنے ذریعے اپنے سے انسان جب کچھ کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے نا. جی جی اور آپ چاہیں تو روک دیجیے، میں اپنی بات اس میں بتا دوں آپ کو. آپ گو. سب اللہ کا کرم ہے اور آج اسی کی عطا ہے. بس یہ ہے کہ ایک انسان کوشش کرتا ہے. کہتے ہیں نا، رحمت تیری اور محنت میری. تو بس کوشش کی ہے، اور یہ بہت بڑا کچھ نہیں ہے، چھوٹا سا ہے. لیکن کبھی آپ آئیے گا، بہت بہت انشاءاللہ مزہ آئے گا. آپ آئیے، وزٹ کیجئے، اور کبھی آ کر کے آپ دیکھیے گا ضرور. تو حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو مدرسہ ہے جس کا نام وارسی اسلامک اسکول ہے، تو کیا یہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں؟ جی، بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. آج کل لوگ ہر جگہ مدرسے، ہر جگہ اسکول کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں. ہمارا یہ رجسٹریشن ہے، اس کا آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، اور ہر چیز کا رجسٹرڈ ہے. اب یہ یہاں پر ہے، لگا ہوا ہے میرے. اب یہ کیمرے میں شاید آپ کے دھیر آ رہا ہوگا، لیکن لکھا ہوا کچھ نہیں آ رہا ہوگا. میں نے یہاں لگا رکھا ہے. یہ دیکھیں، یہ ماؤس وغیرہ ہٹاؤں گا میں کمپیوٹر کا، تو یہ دیکھیے کہ آپ یہاں پر لگا ہوا ہے. اس میں سب لکھا ہوا ہے، رجسٹریشن ہے نہیں ہے کیا ہے. اس کے علاوہ دوسرے کے کاغذات وغیرہ سب ہیں، تو اس کا رجسٹریشن ہے. جی جی. اور باقی میں نے سنا ہے کہ یہاں سے بہت سارے بچے ہیں جو اپنی لائف میں آگے بڑھے، کامیاب ہو کر کے اس مدرسے سے نکلے ہیں، تو یہ بات سچ ہے کیا؟ جی جی، بہت سارے بچے ایسے ہیں. بلکہ ایک بچہ تو ایسا تھا شاداب بھائی، میں آپ کو بتاؤں گا، کہ جو آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا ہے. دیکھ نہیں پاتا، نابینا بچہ. نابینا، جی. اس کو نابینا بولتے ہیں، اور وہ دیکھ نہیں پاتا. اور اس بچے نے میرے پاس میں یہاں پر جو ہے حفظ قرآن مکمل کیا. ماشاءاللہ اور پورا حافظ ہے ماشاءاللہ. اور اس بچے کی دستار بندی بھی ہو چکی ہے سید امیر القادری صاحب کے مبارک ہاتھوں سے، جو مالیگاؤں ممبئی کے ہیں، جن کو آپ سنتے ہوں گے یوٹیوب پر. ان کی تقریریں وغیرہ بہت ہیں ماشاءاللہ. نوجوان ہیں، ینگ ہے، اور بہت اچھی اصلاح کرتے ہیں. بلکہ میں تو کہوں گا آپ ان کو سنا کریے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے، شراب جوئے سے لوگ بچنے چاہیے. جی جی. اور میں آپ سے ایک اگلا سوال کرنا چاہوں گا، کیا آپ انڈیا سے باہر کہاں کہاں گئے ہیں؟ ویسے تو نیپال بھی جانا ہوا ہے میرا، جی. اور اس کے علاوہ میرا جانا عرب شریف بھی ہوا ہے، سعودیہ عربیہ، مکہ مدینہ. ماشاءاللہ وہاں پر بھی میرا جانا ہوا ہے. اور بارش ہو رہی ہے، مجھے وہاں کی یاد بھی آ گئی. شاید آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی. جی جی. دکھا دوں؟ جی جی، دکھا رہے. وہ آپ بولیں. دیکھیں ماشاءاللہ، وہ سامنے بارش ہو رہی ہے. اور بارش ہوتے ہوئے چلیں، بات انہوں نے سوال کیا ہے تو میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بھی بتا دیتا ہوں بارش کے تعلق سے. بارش کے تعلق سے میں آپ کو بڑی اچھی بات بتا دیتا ہوں. لوگ خواہش کرتے ہیں کہ جب کعبہ جو ہے نا، کعبہ شریف، اس کا طواف کر رہے ہوں تو بارش کا نزول ہو جائے. الحمدللہ جب میں وہاں حاضر ہوا عمرے کے لیے، اللہ کا کرم ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور آپ لوگوں کی دعاؤں اور اٹھے ہوئے ہاتھوں کا نتیجہ کہ وہاں طواف کر رہے تھے تو اللہ کی رحمت کا بارش کا نزول ہو رہا تھا ماشاءاللہ. اور بڑی یہ الحمدللہ وہاں پر، اب آپ سے میں عرض کرتا چلوں، وہاں پر میں نے کعبۃ اللہ شریف کے ٹھیک سامنے بیٹھ کر ایک کتاب لکھی تھی. جی. اور وہ ایک ہی رات میں لکھی تھی. جی جی. ہاں، تو اس کتاب کو میں نے ابھی چھپوایا نہیں ہے کسی وجہ سے، اور کتاب کو چھپوانا ہے مجھے، اور وہ کتاب چھپے گی تو آپ تک ضرور پہنچے گی، آپ چاہیں گے تو. کتاب میں نے لکھی تھی، اور جس کا نام رکھا تھا میں نے چمکتا ستارہ. چمکتا ستارہ. جی، چمکتا ستارہ وہ کتاب ہے، چھپ کر کے آئے گی. اس میں بہت ساری چیزیں لکھی تھی، تو وہاں ہی کے تعلق سے بھی میں نے ایک دو چیزیں لکھی تھی. وہ یہ کہ میں گیا تو وہاں مجھے بہت خوشی ہوئی. خوشی اس بات کی تو تھی کہ اللہ کے حرم کے سامنے ہوں، کعبہ دیکھ لیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری ہو گئی. یہاں سوچا نہیں تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا خواب میں دیکھ رہے ہیں. یہاں آ گئے ہیں، یہاں آ گئے. سوچا نہیں تھا کبھی پلین میں بیٹھیں گے، سوچا نہیں تھا کبھی ایئرپورٹ پر بھی جائیں گے، جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، یا جو ہے نا مکہ مدینے میں حاضری ہوگی. اس کے علاوہ جو خوشی ہوئی تھی نا، وہ یہ تھی شاداب بھائی کہ بہت زیادہ لوگ وہاں عزت کر رہے تھے. ماشاءاللہ. بہت عزت کرتے تھے. ذرا سا بھی اگر ہاتھ کسی کے لگا نا تو پہلے وہ معافی مانگتا تھا. بتائیے. جی، معافی مانگتا تھا. پانی، یہ کھانا پینا، آئیے بیٹھیے. کیوں؟ ان لوگوں کو کیا غرض ہے بھائی، ان کی ڈیوٹی نہیں تھی بہت محبت سے بات چیت کرنا. اور ہاں، ایک بات اور بتاتا چلو، وہاں کی جو پولیس تھی، پولیس جیسے دیکھا کہ ہم لوگ جو ہے کوئی کام ایسا کر رہے ہیں جو جیسے ہم لوگ یا بہت سارے لوگ کہ جو نہیں کرنا چاہیے، جیسے روڈ پہ کوئی پھینک دیا کوئی چیز، یا وہاں
کے حساب سے کوئی بندہ ادھر نہیں کھڑا ادھر کھڑا ہونا چاہیے, تو بڑی عزت سے اچھے سے بات کرنا, آؤ بیٹھیے ادھر آئیے, آ کر کے سلام کرنا, پہلے سب سے پہلے سلام کرنا, ہاں, اور بہت معافی مانگتے ہوئے لوگوں سے بڑے پیار سے کہنا کہ بھائی آپ یہ کام مت کریے, آپ ایسا کام مت کریے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی. اب میں یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں, ویڈیو لمبی تو ہو جائے گی لیکن آپ سن رہے ہوں گے تو الحمدللہ خوشی بھی ہو رہی ہوگی. اور پھر خوشی کیوں نہ ہو, جب مکے مدینے کی بات ہو تو خوشی کیوں نہیں ہونی چاہیے. بہرحال مجھے خوشی اس بات کی ساری چیزوں کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات سوچ کے میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں, ذہن میں آ گئی میرے. کچھ لوگ وہاں سے آنے کے بعد ان کو علم نہیں ہوتا, معلومات نہیں ہوتی, پڑھے لکھے نہیں ہوتے, کیا ہے آ کر کے کہتے ہیں وہاں جو ہے نا گرمی بہت تھی, ہے نا, وہاں دقت بہت ہو گئی تھی, وہاں یوں نہیں ہو پایا, یہ نہیں ہو پایا. یاد رکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے, اس شہر کی برائی مت کرو, اس جگہ کی چیزوں کے بارے میں برا بھلا مت کرو, بلکہ وہاں کے لوگوں کو بھی بلا وجہ برا بھلا مت کرو. تو ویسے بھی ہمارا مذہب تو یہ سکھاتا ہے نا بھائی کسی کے بھی تعلق سے برائی مت کیا کریں, ولا تجسسوا, اور ایک دوسرے کے اندر عیب مت دیکھا کرو. ہماری سب سے بڑی پرابلم یہی ہے نا, ہم ہر چیز میں تو عیب ہی تلاش کرتے ہیں, نیگیٹو سوچ ہوتی ہے, پازیٹو کبھی سوچتے ہی نہیں ہیں. مثبت سوچ رکھیے, اچھی سوچ رکھیے, اور آپ اگر پازیٹو سوچیں گے نا تو دیکھیے گا آپ کو بہت سکون ملے گا. جو لوگ کسی کے بارے میں غلط سلط کہتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں نا, کبھی وہ خوش نہیں رہتے ہیں. خوش رہنا ہے, دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا ہے. جی جی, چلیے میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے جو کہ بہت چلتا ہوا سوال کہتے ہیں جس کو, کہ کیا آپ دعا تعویذ کرتے ہو؟ یہ سوال آپ نے کر لیا, چلے بہت اچھا ہے, یہ لوگوں تک جو ہے ہونا چاہیے. اولیاء دیکھ کر کے آدمی یہی سوچتا ہے بھائی یہ کوئی دعا تعویذ کرنے والے ہی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو آپ اس چیز کا بھی تعارف کرائیے لوگوں کو. دیکھیے پہلی چیز تو میں دعا تعویذ نہیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے, ہاں, لیکن میں یہ بات عرض کرتا چلوں, دعا تعویذ کرنا کوئی برا کام نہیں ہے. قرآن میں اس کا ثبوت ہے. 15ویں پارے کو آپ کھولیے, پڑھیے. قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ, ہم نے قرآن نازل کیا, اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا اور اس میں شفا ہے. اب یقیناً شفا ہے, لیکن مسئلہ کیا ہے نا, آج کل لوگوں نے دعا تعویذ کو اتنا بدنام کر دیا ہے, اتنا کھیل بنا لیا ہے. کرنے والے ہیں ان کو جو ہے نا جو ہے پیسے کی لالچ اتنی کہ بہت مجبور بندہ بھی اگر کوئی پہنچ جائے تو ان کو ان کی مجبوری سے مطلب نہیں ہے, ان کو پیسے سے مطلب ہے. اور اب جب لوگ جاتے ہیں ان کے پاس, اکثر لوگ جاتے ہیں, بالخصوص عورتیں زیادہ جاتی ہیں, اور جب جاتی ہیں نا تو کیا ہوتا ہے, وہ انہوں نے بتایا اپنے گھر کی میری یہ پریشانی ہے شاداب بھائی, جب انہوں نے پریشانی بتائی تو وہ کیا کرتے ہیں نا, اب وہ پھال کھولیں گے. اب کرنا دھرنا کچھ نہیں آتا ہے, اب وہ پھال کھولیں گے, تھوڑا بہت ادھر ادھر کریں گے, بتائیں گے آپ کو یوں ہوتا ہوگا, آپ کو چکر بھی آتا ہوگا, پریشانی بھی ہوتی ہوگی, بیماریاں جو اکثر لوگوں میں رہتی ہیں وہ سب گنانا شروع کر دیں گے. اب جو لوگوں کی پریشانی رہتی ہے وہ سب کو گنائیں گے, پوری ڈیٹیل بتائیں گے, ایک طرف سے وہ کہے گا ہاں یہ بھی ہوتا ہے. سب کو پتا ہے کہ انسان جب بھی کسی مولانا کے پاس میں جاتا ہے تو اس کی پریشانی کیا, سب سے پہلے وہ پریشان ہوتا ہے, اس کو الجھن رہتی ہے, کام دھندے میں اس کی پرابلم ہوتی ہے, تبھی انسان وہاں پہ یہ سب کروانے کے لیے جاتا ہے. تو سبھی کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت ہے, تبھی یہ ہمارے پاس میں آیا ہے. یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اب اس کو کیا کریں گے, وہ پڑھائیں گے, لکھائیں گے, تم کو یہ ہے, ایسا ہے, تمہارے گھر میں برکت بھی نہیں ہوتی ہوگی, یہ ہوتا ہوگا, پیسہ آتا ہے جاتا کہاں ہے یہ نہیں پتا چلتا ہوگا, برکت نہیں ہوتی تبھی تو وہ آپ کے پاس آیا ہے. اب آیا ہے, ساری ڈیٹیل بتائے گا وہ, اس کے بعد وہ کہے گا ہاں. اچھا لوگ بھی نادان ہوتے ہیں نا, وہ کہیں گے ارے یہ بہت پہنچے ہوئے مولانا, یہ بہت پہنچے ہوئے, انہوں نے سارا سب کچھ بتا دیا. بالخصوص عورتیں سن رہے ہیں, مجھے معاف کیجیے گا, جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں یا عورتیں ہوتی ہیں کسی مذہب سے تعلق رکھنے والی, وہ جلدی بھروسہ کر لیتی ہیں. بھروسہ کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے, بھروسہ ہوگا تبھی شفا ہوگی, یہ بھی میں بتاؤں گا ابھی آگے چل کر. لیکن اب کیا ہوتا ہے, اب وہ کیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا اتنا خرچ آئے گا, وہ ڈیٹیل لکھے گا, یہ آپ سامان ہم کو لا کر کے دے دیجیے گا, وہ اس کو سامان لا کر کے دینا ہے, یہ دینا ہے, وہ دینا ہے. وہ کہے گا یہ سامان آپ کو وہاں نہیں ملے گا. بولے کہاں ملے گا, یہ آپ کو نہیں ملے گا. بولے ٹھیک ہے بھائی ایسا کرو, آپ پیسے لے لو, آپ سارا کام خود ہی کر دینا. اور 1000-1500 روپے سے لیے, سیدھے کیے پیسے جیب میں رکھ کے کام ختم. اور پیسے لے لیے. بعد میں بندے نے پوچھا بھائی شفا نہیں ملی, فائدہ نہیں ہوا, آپ ایسا کریے 7 جمعرات دیوبند شریف چلے جانا. اس کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا. تو 7 جمعرات دیوبند شریف چلے جانا, آپ اب جو ہے نا اجمیر شریف چلے جانا, آپ دائیوں چلے جانا, آپ وہاں فلاں جگہ چلے جانا, صحیح ہو جائے گا. اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں, فون بھی نہیں اٹھائیں گے, بات بھی نہیں کریں گے.
اب یقین کریے ایسے لوگ بہت ہیں دنیا میں، ایسے لوگوں کی وجہ سے کیا ہے نا اچھے لوگ بھی بدنام ہو جاتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ سب برابر. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا نا اپنی بہت بعد شاداب بھائی آتے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، تو ہر دعا تعویذ کرنے والا بھی برا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا تعویذ، لیکن اکثر لوگوں نے اس کام کو اپنے طور پر پیسے کے لالچ میں برا بنا کر کے رکھ لیا ہے. اچھا دوسری چیز میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے شاداب بھائی کہ کچھ لوگ ہیں جو آ گئے اور آ کر کے لے کر کے جاتے ہیں تعویذ پانی جو کچھ مل جاتا ہے، اور کرنے والے اچھے بھی ہیں ایماندار جن کو پیسے کا لالچ نہیں ہوتا، اس کے بعد بھی شفا نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی آرام نہیں ہوتا. اس کا بڑا مسئلہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں دیکھیے، اس میں نے بتایا نا سب سے بڑا میں بتاؤں گا آپ کو بھروسہ. بھروسہ سب سے بڑی چیز ہے. اگر آپ کا بھروسہ نہیں ہے، آپ کا اعتقاد نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نا پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں، ہم کہتے ہیں پہلے وشواس کریں پھر استعمال کریں. کیونکہ جب بھروسہ ہوگا تبھی بارش ہوگی نا. دعا مانگ رہے ہو بارش کر دے اللہ، بارش کر دے اللہ، اب آپ کا بھروسہ ہے نہیں، پتہ نہیں دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو بارش نہیں ہوگی. ایک جگہ سنیں، ایک جگہ جو ہے نا شاداب بھائی دعا کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہوئے، بارش کی بات چل رہی ہے تو بارش کی بات یاد آ گئی مجھے. پتہ نہیں کیا بات ہے میرے اندر، جب کوئی تقریر وغیرہ کرتا ہوں تو موقع کی مناسبت سے جو باتیں ہو رہی ہوں میں اسی پہ بولنا شروع کر دیتا ہوں. بہرحال اب ایک جگہ جو ہے نا لوگ بارش نہیں ہو رہی تھی، بارش ہو جائے بارش ہو جائے، دعا کرنے کے لیے سب گاؤں والے جمع ہوئے. جمع جب ہوئے تو ایک شخص جو ہے چھاتا لے کے جا رہا تھا، تو کسی نے پوچھا بھائی آپ چھاتا لے کے کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا ارے دعا کروں گا تو بارش ہوگی. کسی نے سوال کیا ارے بڑی عجیب بات کر دو بھائی، ابھی دعا ہوئی نہیں ہے اور تم کو اتنا بھروسہ ہے. کہا ہاں مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، میں دعا کروں گا تو میرا مالک ضرور پانی عطا فرمائے، ماشاءاللہ بارش ہوگی. اب اس کا بھروسہ دیکھیے آپ، اس کا اعتقاد دیکھیے. اس کے بعد لوگوں نے دعا کی اور اس کے بعد اللہ کا کرم ہوا، اس کی وجہ سے دعا قبول ہوئی. وہاں جو ایک اللہ کا محبوب بندہ تھا اس کو آواز آئی غیب سے کہ لوگوں سنو، یہاں جو بارش ہو رہی ہے وہ اس بندے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. ماشاءاللہ. کیوں؟ اس کا بھروسہ میرے اوپر بہت مضبوط تھا. اب بارش ہو گئی، بعد میں لوگ سب بھیگتے ہوئے گئے، وہ چھاتے میں جا رہا تھا، چھاتا ہلا دو، بولے میں اپنے آرام سے جا رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے دیکھیے بھروسہ. اب تعویذ لینے آپ گئے، اس نے چاہے مٹی دی یا سونا کچھ بھی دیا، بسم اللہ لکھ کر کے دیا یا پورا قرآن مجید دیا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے. آپ کا بھروسہ یہ ہونا چاہیے میں آیا ہوں اللہ کا کلام ہے، مجھے شفا ضرور ملے گی انشاءاللہ، مجھے فائدہ ہوگا، اور یقیناً ہوتا ہے. اور یہ کوئی پریشان لوگ آتے ہیں میں کبھی کسی کو واپس نہیں لوٹاتا ہوں. پریشان لوگ ہوں واقعی تب، ایسا نہیں ہے کچھ لوگ آ جاتے ہیں بلا وجہ چلے آئے اٹھا کرتے، ایسا نہیں ہے. لیکن واقعی اگر کوئی پریشان ہے تو میں کوشش کرتا ہوں، لکھ کے دیتا ہوں یا کوشش کرتا ہوں جو بھی ٹوٹا پھوٹا میرے پاس علم ہے اور اللہ کا کرم ہے. یقین کریے شاداب بھائی 100% اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ماشاءاللہ. ان کو فائدہ پہنچتا ہے. ملا کے بھروسہ کرنا بہت بڑی بات ہے. اگر بھروسہ کرنا بہت تو شاید خدا بھی آپ کو کوئی شفا نہیں دے سکتے. اگر خدا پہ بھروسہ نہیں تو بھروسہ ایک بڑی چیز. اچھا بھروسہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے. یہ بھی بتا دوں میں، بھروسہ خالی جو لینے آیا ہے نا اس کا ہی نہیں ہونا چاہیے، جو دے رہا ہے اس کو بھی بھروسہ ہونا چاہیے. یہ اس کو شفا کرے گی، یہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. یہ سب کے لیے ایک میسج بھی ہے، سن لیجئے. جو ڈاکٹر لوگ دوائی وغیرہ دیتے ہیں اور جو حکیم لوگ دوائی دیتے ہیں، اپنی دوائی وغیرہ دیتے ہوئے اور لوگوں کو پکڑاتے ہوئے یہ ضرور تصور کیا کریے کہ اللہ نے چاہا تو شفا ملے گی. آپ دیکھیے گا یہ چیز آپ کو فائدہ پہنچائے گی اور لوگوں کو شفا بھی ہوگی. تو آپ سے مجھے بات کر کے بہت اچھا لگا. آپ کے سارے سوالات جو میں نے آپ سے کیے بہت ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان کا جواب دیا. تو آئی تھنک آپ کے ویور جو ہیں آپ کے چینل پہ اس ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کریں گے، اس کو پیار دیں گے، اور ویڈیو کو پورا ضرور آپ سب لوگ دیکھیے گا شروع سے آخر تک، تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا اس ویڈیو کے اندر. جی بہت بہت شکریہ شاداب بھائی. میری بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ لوگ اچھی چیزوں کو سنا کریں، اور یقیناً آپ یہ نہ سوچیے گا یہ میرا پروموشن کرنے آئے ہیں یا ہم ویڈیو پہ زیادہ اپیل کر رہے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے. ہاں اس نیت سے سبسکرائب کیجیے کہ اچھی باتیں دوسروں تک آسانی سے پہنچ جائیں گے. کیونکہ آپ سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، زیادہ سنیں گے، دوسروں تک شیئر کریں گے تو باتیں تو پہنچیں گی. اسلام کا اور آپ لوگوں کا بھلا بھی ہوگا، انسانیت کا بھلا بھی ہو جائے گا. چلیے بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. چلیے السلام علیکم.